بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس شخص کو حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا، رحمت اور مغفرت کرتے ہیں اور اس شخص کی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرواتے ہیں۔ جان لیجئے کہ ان کلمات کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجیے کہ دشمن کے شر سے شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، رزق کی تنگی سے بچاؤ، تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو کہ ایسی تجویز فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں کہ تم نماز فجر کے بعد ان آیات کو کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی تمہاری حاجات ہوگی، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی رہے گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہوں گی۔ بس نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے شام تک دعا رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ جو شخص ہر صبح نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے، وہ یاد یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک عرابی نے آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس عرابی نے سوال کیا، کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہیں میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے بلند آواز میں 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تعریف فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ یہ عربی معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ جوش عقیدت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اور میں ان کو اس امر کا حکم دیتا کہ اس عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، یہ فرما کر آپ نے اس عرابی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھوں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوما۔ اسی طرح حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر یہ کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی وہاں۔ البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اسی طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا ارشاد فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ان دونوں درختوں کے آڑ میں اپنی حاجات رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعض کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین، رسول اللہ کے محبوب ترین محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے انسان اور غیر انسانی قومیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کریم کے اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو وہ اس کی ہدایت فرمائی۔ لیکن انسان ایسا نہ قدرہ نہ کنجم ہے کہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کے بجائے درود و سلام پر بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس وقت پڑھا جانا چاہیے، کس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھیں یا پھر بے وضو پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔
حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہے کہ جب درختوں اور پتھروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو وہ کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت باپ کی خدمت میں سلام کو امام بیتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اور دن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے۔ یہ درخت ہی تنہا القدس کے صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو بھی اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جن کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے، اور روایت ہے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا تھا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیر نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزل سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ کا ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھتا رہتا تھا، مگر اسے وہ ہاتھی نظر آئے جس کی تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنے خان کا کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سال لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فنگن ہو گیا۔ سالہ سال کی تحقیق اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن ہی اس ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا تو قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ نے ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ کے اندر تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے۔ اور کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے اس کا سب کا پرتباق خیر مقدم کیا، اور میں بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب آ گئے ہیں، ایک چھوٹا سا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جیسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں لڑکا تو وہ کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ لوگوں نے کہا باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا جو وہاں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی۔ وہ ٹک ٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم رہا تھا۔ گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹا تمہیں اللہ تو عزو کی قسم جو پوچھا بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھتے ہیں آپ۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، کچھ مزاح اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا یہ لڑکا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔
बुइरा बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस लड़के का बाप ज़िंदा हो या ना हो ही नहीं सकता। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लम के बारे में बुइरा की मालूमात देखी तो दंग रह गए। बोले, हाँ ये मेरा भतीजा है। बुइरा ने कहा, इसका बाप अबू तालिब बोले, अभी ये माँ के पेट में था कि अब बाप का इंतकाल हो गया। बुइरा बोला, तुमने सच कहा, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। आप सल्लम का हाथ पकड़कर बाआवाज़ बुलंद करने लगे, ये सरकार दो आलम है, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, अल्लाह ने इन्हें रहमत लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। अहले काफ़िला बुइरा की ये बातें सुनकर हैरत ताज्जुब में डूब गए। काफ़िले में से एक कुरैशी रईस ने पूछा, ऐ मोहतरम बुज़ुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? बुइरा ने जवाब दिया कि जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्थर उनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इनके सर पर साया किए हुए थी। और जब काफ़िला इस दरख्त के नीचे बरजमा हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह थे जहाँ इस दरख्त का साया ख़त्म हो जाता है। तो वो दरख्त ने फ़ौरन झुक कर आप सल्लम के सारे अक़दस पर साया कर दिया। ये खसूसियत सिर्फ़ अंबिया कराम को हासिल होती है। इसके अलावा मैं इन्हें हर महर नबूवत से भी पहचान सकता हूँ जो उनके दोनों कंधों के दरमियान होगी। ज़ियाफ़ा से फ़ारिग होकर बुइरा ने अबू तालिब से दरख्वास्त की, तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ। खुदा की कसम, जैसा हद तक मैंने इन्हें पहचान लिया, अगर रूमी यहूदी उन्हें देखें तो अलामत नबूवत और मौजज़ात की मदद से उन्हें पहचान कर इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। यूँ अबू तालिब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काफ़िले के हमरा मक्का मुकरमा वापस आ गए। जदीद साइंस के तजर्बात और तहक़ीक़ात साबित हो चुका है कि शजर और हजर में शऊर रखते हैं। मौजूदा जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक ये दरख्त उर्दन में मौजूद है। हुकूमत उर्दन ने इसके करीब हजात से शाम को जाने वाले इस्तिजाती शारा के आसार में तलाश के लिए हैं और इस दरख्त की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जो नाज़रीन इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसकी एक अहम निशानी यह है कि सैकड़ों मील तक लोग पत्ते पत्थर से राह लगा हुआ है। ये तनहा दरख्त मौजूद है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप सल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी नसीहत तजवीज़ फरमा दीजिए कि दुश्मन के शर से बचाओ, के शैतान के शर से बचाओ, जहन्नम के शर से बचाओ, कब्र के अज़ाब से बचाओ, हत्ता कि मैशर के रोज़ तमाम तर अज़ाब से बचाओ और रिज़्क़ की तंगी से बचाओ और तमाम मुश्किलात दीनी और दुनियावी बचना मकसूद हो। ऐसी तजवीज़ फरमा दीजिए। तो आप सल्लम ने इन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी तजवीज़ देता हूँ कि नमाज फ़जर के बाद इन आयात करीमा को पढ़ लिया करो, जो भी तुम्हारी हजात होंगी। ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला से फ़रियाद करती रहेंगी जब तक पढ़ने वाला ये हजात पूरी ना होंगी। बस नमाज फ़जर के बाद ये 3 आयात पढ़ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआ रहमत और मग़फ़िरत की करते हैं। जो शख्स सुबह नमाज के बाद ये 3 आयात पढ़ लेगा, जान लीजिए कि जो शख्स भी सुबह फ़जर की नमाज के बाद ये आयात पढ़ेगा तो फिर 70,000 फरिश्ते उस शख्स की हजात के लिए पहुँच जाएँगे। 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ रहमत और मग़फ़िरत करेंगे। जान लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर सूरत हशर के आखिरी 3 आयत पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो कि शाम तक उसके लिए दुआ रहमत और मग़फ़िरत करते रहते हैं। अगर इस दिन वफ़ात पा जाए तो शहीद होगा। अगर शाम को यह कलमात पढ़ेगा सुबह तक यही फजीलत है। नाज़रीन, जान लीजिए कि यह बहुत ज़्यादा बरकत फजीलत की हामिल है। सूरत हशर कुरान करीम की बहुत ज़्यादा अफजल तरीन सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मुबारक में बहुत ज़्यादा शिफा और बरकत रखी है। बस आपने सुबह नमाज फ़जर के बाद ऊपर बताया गया कलमा 3 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद आपने सूरत हशर की आखिरी 3 आयत को पढ़ लेना है। जब आप ये 3 आयत पढ़ लें फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के मोजज़ात अपनी खुली आँखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह इन आयत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा और आपकी जो भी परेशानी, मुसीबत, आफत, बीमारी, हर तरह की मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला पलक झपकते ही ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।